جی ویلکم بیک ناظرین. حل صاحب، یہ جو شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مذاکرات مثبت نتیجے پر جانے چاہیے ورنہ حکومت ڈگمگا جائے گی، یہ مجھ سمیت میرے خیال میں سب کی خواہش ہے کہ مذاکرات میں مثبت نتیجے پر پہنچے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. لیکن یہ جو کہا گیا کہ حکومت ڈگمگا جائے گی، کیا مطلب ہے؟ حکومت سٹیبل نہیں رہ پائے گی اگر مذاکرات نہ ہوئے؟ دیکھیے، حکومت جو ہے کچھ گارنٹی جو چاہ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مدت پوری کرنے دی جائے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہ رہی ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوں گے، بلکہ مذاکرات جو ہیں ان میں جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کیا ہے. پی ٹی آئی کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے بڑا واضح ہے کہ سیاسی مقدمات کا خاتمہ، سیاسی جو قیدی ان کی رہائی، اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی اور 26 نومبر کی حوالے سے. 4 ڈیمانڈ سے وہ 2 ڈیمانڈز پہ آ گئے ہیں. اور جو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے، جو یہ بتا نہیں رہے، جو میڈیا پہ بھی نہیں آ رہا، وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے اس کو چلنے دیا جائے، تب تک جو ہے وہ آرام سے بیٹھا جائے یا باہر چلا جائے عمران خان جو ہے، اور حکومت کو مدت پوری کرنے دیا جائے اور سیاسی انتقام جو ہے اس کو ختم کیا جائے. حل صاحب ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے حکومت اپنی مدت پوری کرے، دوسرا یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم اس حکومت کے ساتھ اپنی مدت پوری کریں، کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی بھی وزیر اعظم نے آج تک اپنا 5 سالہ ٹینور پورا نہیں کیا انفارچونیٹلی. کیا شہباز شریف صاحب اپنا 5 سالہ ٹینور کہہ رہے ہیں پورا کرنے دیں، یا یہ حکومت نون لیگ کی، چاہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں یا ان کے جگہ کوئی اور دوسرا آ جائے، حکومت اپنی ٹائم پورا کرے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، حکومت کا مطلب شہباز شریف ہی ہے، اور شہباز شریف سے زیادہ کوئی سوٹ نہیں کرتا اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس سے بہتر کوئی آدمی ان کے لیے آئے. دیکھیں، ہمارے کچھ المیے ہیں. ایک المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اصول کی بات نہیں کرتے، ہم اپنی جو ہے پسند کی بات کرتے ہیں، اور جو بات ہمیں سوٹ کر رہی ہو ہم وہ بات کرتے ہیں. ہم شخصیات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم اصول کی بات نہیں کرتے. ہم قانون کے ریفرنس پہ وہی دیتے ہیں، ہم ذمہ داری جو ہے سیاستدان قانون کے ریفرنس پہ وہی دیتے ہیں جو سوٹ کرتے ہیں، جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں، اس کی تشریح بھی ہم ویسے کرتے ہیں. بدقسمتی ہے یہ ہماری. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم ذمہ داری نہیں لیتے کسی بھی، جو اگر کوئی غفلت ہو یا جو ہم نے کوئی غلط کام کیا ہو تو اس کی ہم ذمہ داری نہیں لیتے. جب تک ہم ذمہ داری نہیں لیں گے تب تک بھی یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور جب تک جو ہم سیاسی مکالمے کو نہیں شروع کریں گے، ہم عوامی مینڈیٹ کا تقدس کا احترام نہیں کریں گے، اس کو تسلیم نہیں کریں گے، سیاسی انتقام کا خاتمہ نہیں ہوگا اس ملک میں، اور ایک طویل المدتی بنیاد پہ یہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کر جو ہے ایک عوامی شعبوں میں اصلاحات کی بات کریں، اسٹیبلشمنٹ کا رستہ کیسے روکنا ہے ریاستی نظام سے، اس پہ بات کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق آپ نے چلانا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ اور نہیں ہونا چاہیے. قانون کی صاحب، جو سیاسی جماعتیں خود چاہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہو، جو سیاسی جماعتیں خود کندھے استعمال کر کے ہیں، وہ کیسے ان کا راستہ روک سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو کندھے استعمال کر کے آتی ہیں پھر وہ کبھی بھی عوام کی توقعات اس پہ پورا نہیں اترتی، یا ان کو عوام کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ جن کے کندھوں پہ آتی ہیں اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی مدت پوری کرتے ہیں، اور اس سے ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ عوام کے جو دستوری ضمانتیں ہیں، ریاست اور عوام کے درمیان جو دستوری ضمانتیں ہوتی ہیں اس کو آپ محفوظ نہیں بناتے، اس کے اوپر کام نہیں کرتے، تب تک یہ ملک نہیں ترقی کر سکتا. آپ جو ہے 2.5 لاکھ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. 2.5 لاکھ کریں، بیٹھ کر مذاکرات کریں، اور پاکستان کی خاطر، اس ریاست اور قوم کی خاطر جو ہے ان بڑے تینوں کو بیٹھنا پڑے گا تاکہ اس ملک میں ریاست جو ہے یہ سجیشن رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی دی تھی جب خواجہ سعد رفیق نے 7 نام پیش کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ 7 نام بڑے سیزن پولیٹیشین جو نہ حکومتی جماعت کے ہیں نہ وہ تحریک انصاف کی سائڈ کے ہیں، کہ وہ لوگ مل بیٹھیں، سر جوڑیں اور مسائل کا حل نکالیں. تو اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی 3 نام ایڈ کیے، تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے، جس میں عمران خان صاحب ہیں، جس میں یہ قائد ہیں پی ایم ایل این کے بڑے میاں صاحب ہیں، اور جس میں زرداری صاحب ہیں. یہ تینوں بھی انہوں نے ایڈ کیے. تو ان کا تھا بیٹھے، لیکن پرابلم یہ ہے نا، یہ تینوں بھی بیٹھ جائیں تو کیا مسائل کا حل نکال لیں گے؟ اور بیٹھیں گے کیسے یہ تینوں؟ یہ بڑا، کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی ماضی میں بھی سائن ہوئی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، اور کچھ ہی عرصے کے بعد وائلیشن ان دونوں سیاسی جماعتوں نے اس کی تھی. دیکھیے فیضہ، پہلے باجوہ صاحب نے بات کی کہ پہلے نمائندے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ لیڈر بیٹھتے ہیں، پھر وہ اس کو فائنلائز کرتے ہیں. دیکھیں، ان کا نقصان نہیں ہو رہا، نہ ان کا اس کے اوپر وسائل ان کے لگ رہے ہیں.
جو یہ مذاکراتی ٹیمیں بیٹھتی ہیں ان کے اوپر جو بھی اخراجات آتے ہیں نہ وہ ان کی جیبوں سے لگ رہے ہیں، نہ جو نقصان ہو رہا ہے اس ملک سے، جو اس میں سیاسی عدم استحکام ہے اس وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے، نہ وہ ان کا ذاتی نقصان ہے، یہ ملک کا نقصان ہے اور ریاست کا نقصان ہے. جس وجہ سے اگر یہ ان کا ذاتی نقصان ہوتا یا ان کو سیاسی ان کا اپنا نقصان ہوتا تو یہ آپ ایک منٹ میں بیٹھ بھی جاتے اور مذاکرات ہو جاتے اور کامیاب بھی ہو جاتے. بدقسمتی ہے کہ ان کے سیاسی مفادات ہیں جن کی خاطر جو ہے یہ طویل اس مذاکرات کو کرتے جا رہے ہیں اور سیاسی بنیادوں پہ یہ سارے معاملات طے کیے جا رہے ہیں. کوئی اس میں ریاستی معاملات نہیں ہیں، عوامی بنیاد شامل نہیں ہیں. جب یہ عوام تو محسوس کر لیں گے، عوام تو پرائرٹی نہیں ہے. یاسر صاحب سے جانتے ہیں. یاسر صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، 9 مئی کو اس پہ اب جوڈیشل کمیشن بنا بھی دیں گے تو ایویڈنس وہ کیسے کلیکٹ کرے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس سب کے سامنے ہے. ہم نے اس دن بھی دیکھا بقول باجوہ صاحب کہ 9 مئی کو سارا دن ہم نے اسکرینز پہ دیکھا کیا ہوتا رہا. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ CCTV فوٹیجز بھی ان کے عطا طاہر صاحب جو ہیں وزیر اطلاعات انہوں نے دکھا دی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جانب سے آج شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے جی 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن، اس پہ وہ آج بھی آپ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو کیا آپ لوگ اس میں کچھ نرمی دکھائیں گے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی بات جو جوڈیشل کمیشن کی آپ کر رہی ہیں، کیا یہ سارے ایویڈنس اگر یہ ہیں اور یہ حقائق پر مبنی ہیں وہ جوڈیشل کمیشن نہیں دیکھے گا؟ دیکھے گا. ٹھیک ہے، ہم یہی ہمارا مطالبہ ہے. 9 مئی کے حوالے سے ایک بندے پہ 100 25 30 50 FIRs ہیں. از اٹ پاسبل کہ آپ اپنے اسٹوڈیو میں بھی ہوں اور اسی ٹائم آپ کراچی میں بھی پائی جا رہی ہوں، اسی ٹائم آپ پشاور میں بھی پہنچ گئی ہوں اور اسی ٹائم آپ پنڈی میں بھی پہنچ گئی ہوں؟ جی یہ پاسبل نہیں ہے، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ 2024 ہے، گزر چکا ہے. ہمارا 2025 میں ہم آ گئے ہیں. دنیا کہاں کی کہاں پہ پہنچ گئی ہے. یہ جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں چیزوں کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر عام پاکستانی اور پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتے. بات آپ نے کی عام پاکستانی عوام کا کوئی نہیں سوچتا. ہمیں یہ فخر ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ عام پاکستانی کی بات کی، عام پاکستانی کے لیے سوچا، چاہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل تھا، چاہے وہ نمل یونیورسٹی تھی، چاہے وہ صحت کارڈ تھا، چاہے وہ پناہ گاہیں تھیں. وہ کسی لیڈز کے لیے نہیں تھی، وہ عام پاکستانی کے لیے تھی. لنگر خانے بھی تھے سر. جی لنگر خانے بھی، لنگر خانے پناہ گاہیں وہ ایک ہی تھا نا جی. اب گزارش یہ ہے کہ ہم اگر ماضی سے نہیں سیکھیں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. یہ اگر یہ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی، ہم سب کی پرائیورٹی پاکستان ہونا چاہیے. اور اب دیکھیں، جو لسٹ ہے وہ چاہے اقتدار کی ہے، چاہے وہ پیسے کی ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہے، وہ تو ختم کبھی بھی نہیں ہوگی. اگر 3 4 5 دفعہ کی باریاں لے کر بھی یہ لوگ ابھی تک نہیں سیکھے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ پھر پیچھے سیکھنے کو کچھ رہ گیا. میرے بھائی PTI کے بھائی نے کہا کہ یہ لوگ نہیں سیکھے. میری دعا ہے کہ کاش آپ لوگ سیکھ جائیں، کیونکہ جتنی سپیس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ کی جماعت نے دی جب حکومت میں تھی تو شاید کسی نے نہیں دی. اب میری دعا ہے، میں چونکہ پر امید آدمی ہوں، آپٹیمسٹک ہوں، اس لیے میں یہی مجھے امپریشن جاتا ہے کہ کاش جو ہے آپ جو ہے وہ سیاست اور جمہوریت کی بات کریں، قانون کی بات کریں. آپ کے دور میں بھی سویلین کے ٹرائل ہوئے ہیں فوجی عدالتوں میں، جی 2019 میں، اور اس وقت PTI اس کو ڈیفینڈ کر رہی تھی. آج بھی مذمت کر رہے ہیں. اس وقت PTI ڈیفینڈ کر رہی تھی، آج PTI جو ہے. صاحب آپ نے میری پوری بات نہیں سنی. میں نے کہا ہے کہ ہمارے سمیت سب کو سیکھنا چاہیے. جی یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ ہم دعا بھی کرتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے یاسر صاحب. یاسر صاحب یہ ایک پازیٹیو جیسچر ہے کہ آپ خود کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں اور باقیوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں. اچھا جیسچر ہے. ہم جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر تو ہم ٹھیک بات کرتے ہیں، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ بات ٹھیک کرتے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک ہو، سوٹ کر. باجوہ صاحب سے جی یاسر صاحب، میں باجوہ صاحب سے جانوں. باجوہ صاحب یہ کچھ دن پہلے، جی یاسر صاحب
وہ ایک منیر نیازی کا شعر ہے کہ ایڈی دردی اکھاں دے وچ ہنجو بھرن نہ دیواں وس چلے تے اس جہان وچ کسے نو مرن نہ دیواں. واہ بہت خوب جی. سر شاعر بھی بہت خوب ہے, شعر بھی بہت خوب ہے, لیکن کیا کریں پوئٹری ہے, ریالٹی اس سے بہت مختلف ہے اور بہت ہی کڑوی سچائیاں ہمارے سامنے. باجوہ صاحب سے جانتے ہیں. باجوہ صاحب, وزیر اعظم صاحب نے یہ پچھلے دنوں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہت بہترین ہیں اور شاید کسی بھی حکومت کے اتنے بہترین نہ ہوں جتنے ان کے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ پھر بھی کچھ وسوسے ہیں. وسوسے کیا ہے آپ کے وزیر اعظم کو؟ دیکھیے وسوسے جو ہیں میں آپ کو عرض کر دوں, میں اس بات کا تو جواب نہیں دے سکتا کیونکہ اس بات کے اوپر میں ان کا نقطہ نظر کیا تھا یا ان کے ذہن میں کیا بات تھی, I'm sorry to say کہ میں اس بات کا جواب دینے سے قاصر ہوں, نمبر 1. دوسری بات میں عرض کروں گا, حرل صاحب میرے بھائی ہیں اور جو پی ٹی آئی کے میرے دوست ہیں بلوچ صاحب, وہ بھی بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں, لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گا, ایک بات چھوٹی سی. یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن اور یہ دیکھیں یہ عدالت میں گئے, انہوں نے کہا کہ یہ ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور یہ سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے. سپریم کورٹ نے وہ جو ہمارا بنا ہے بینچ, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم کسی عدالت کو کام کرنے سے نہیں روک سکتے. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اس کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. اب اگر عدالت نے, ایک پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے تو ان کا یہ جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے وہ پاسبل نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, حرل صاحب نے بھی بار بار کہا اور بلوچ صاحب نے بھی کئی دفعہ کہا کہ یہ جو سیاسی قیدی ہیں, دیکھیں سیاسی قیدی کون ہے؟ کیا القادر ٹرسٹ جو ہے وہ سیاسی مقدمہ ہے؟ کیا 9 مئی کا مقدمہ جو ہے وہ سیاسی مقدمہ ہے؟ سیاسی مقدمہ تو تھا جو رانا ثناء اللہ کے خلاف ہوا تھا. بھائی صاحب القادر ٹرسٹ کے پیسے اگر عمران خان کے پاس ہیں تو اس سے نکلوانے چاہیے, اور اگر خان صاحب کے پاس نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیفینیٹ پھر یہ سیاسی مقدمہ ہے. میں آپ کو رسپونڈ کروں, آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے. سپریم کورٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اتنی مایوسی اس سپریم کورٹ پہ ہو رہی ہے, میں اگر آپ کو کہوں سادہ سے الفاظ میں کہوں کہ یہ سویلین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہے ہیں, سادہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ریاست کو آپ نے نظام انصاف پہ یقین نہیں ہے, آپ یہ عدالتیں بند کر دیں اگر آپ نے ملٹری کورٹس میں کرنے ہیں سویلین کے ٹرائل. تو دیکھیں کسی دور میں بھی سویلین کے اور کسی معزز معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا, یہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جو ناکام ملک ہوتے ہیں, ان میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. سر آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی. جی باجوہ صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن میں آپ کی بات کا ہی جواب دینے جا رہا ہوں جو آپ نے خود بات کی ہے کہ ملٹری ٹرائل تو حرل صاحب پی ٹی اے کے دور میں بھی ہوئے. غلط ہوا, میں نے ابھی کہا ہے کہ غلط ہوا. اچھا میری بات تو سن لیں سر, اگر غلط ہوا تو آپ کیا بطور لائر کیا آپ کسی کمپیٹنٹ کورٹ میں گئے کہ جی جو کانسٹیٹیوشن نے ایک بل پاس کر کے آرمی ایکٹ کو یہ اختیار دیا ہے, آرمی ایکٹ کے تحت کہ سیولین کے بھی وہ افینسز جو ملٹری کی پراپرٹیز میں ہوں گے ان کو ملٹری کورٹس ٹرائل کریں گی, آپ کہیں گئے نہیں؟ بھائی اس حوالے سے سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ ہے, 17 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتے. آپ اس کے بعد کیا ضرورت رہے گی کہیں جانے کی؟ حرل صاحب آپ بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں, آپ لیٹ می کمپلیٹ سر. باجوہ صاحب ذرا جلدی کمپلیٹ کرے گا, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ذرا جلدی اس کو کمپلیٹ کریں. میں نے حرل صاحب کو لاسٹ پوائنٹ لینا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میں شارٹ کٹ کرنے جا رہا ہوں. میں آپ کو بڑے یقین سے اور وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارا جو جسچر ہے ہم بہترین طریقے سے, ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ بہترین طریقے سے معاملہ لے کے چل رہے ہیں. باجوہ صاحب وقت ختم ہو گیا, میرے پاس وقت کی قلت ہے. حرل صاحب یہ جو باقی لوگ ہیں 19 لوگوں کو تو پارڈن کر دیا گیا, باقی لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ رحم کی اپیل ان کا بھی رائٹ ہے, تو وہ لوگ ان کے پاس آگے کیا آپشنز ہیں؟ وہ رحم کی اپیل ادھر ہی کریں گے, سیم پلیٹ فارم پہ کریں گے یا ہائی کورٹس میں جائیں گے؟ ہمارے یہاں جیورسپروڈنس جو ہے وہ روزانہ کوئی نئی جیورسپروڈنس بنتی ہے. رحم کی اپیل میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ اپیل میں جو ہے وہ مرسی پٹیشن ہو سکتی ہے. مرسی پٹیشن ہمیشہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہوتی ہے.
अपील में हमेशा फैसला जो है उसको या तो बरकरार रखा जाता है या उसको रिमांड किया जाता है या उसको ख़त्म किया जाता है, इसके अलावा और कोई उसमें सेक्शन 143 के तहत नहीं है किसी की। हरल साहब सेक्शन 143 के मुताबिक पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट उसमें अपील प्रोवाइडेड है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि आप मर्सी पिटीशन है। आप मर्सी पिटीशन दिखा दें कि मर्सी पिटीशन है, अपील है सिर्फ। मर्सी पिटीशन 143 के मुताबिक, आर्टिकल 143 के मुताबिक आर्मी चीफ के पास नहीं जाती। नहीं, आर्मी मर्सी पिटीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। जब आप सारी अदालतों जो हैं, सारी अदालतों को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, सारी रेमेडी आप अवेल कर लेते हैं, फौजी अदालतों से जो अभी तो ये मामला जो है, अभी तो ये मामला अदालतों में सही पूछे तो गया ही नहीं है। लेकिन हरल साहब वक्त खत्म हो रहा है, एग्जीक्यूटिव के पास है, वो अदालत भी एग्जीक्यूटिव थी और वो अपील भी एग्जीक्यूटिव सुन रहा था। हरल साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। अब जिनको फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं, ठीक हुई हैं, गलत हुई हैं, वो एक लंबी बहस है जो कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में होती रही है, बड़े अरसे से चल रही है और चलती रहेगी। लेकिन जिनको सजाएं हो गई हैं, क्या वो रहम की अपील आर्मी चीफ को नहीं करेंगे? नहीं, रहम की अपील फौजी अदालतों से सिर्फ अपील कर सकते हैं, और अपील में रहम की अपील नहीं होती, वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे होती है। ये तो हमें पहली दफा ये सुनने में आ रहा है कि अपील हुई है, अपील में रहम की अपील आई है। ऐसा कभी नहीं हुआ। अपील में या फैसला जो है उसको खत्म किया जाता है या ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास हरल साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए, यासिर डुलोस साहब आपका भी, आसिफ बाजवा साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।